حضرات، ان تمام طلباء نے فاطمہ اکیڈمی کے جو طلباء ہیں انہوں نے قسط وار تفصیلی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور یہ قربانی کا مقصد وہ بیان کیا ہے۔ اب اسی طرح سے فاطمہ اکیڈمی کی ایک ہونہار طالبہ اقرا یونس، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور وہ بھی قربانی سے متعلق اپنی گفتگو پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کی اس عظیم و بابرکت مجلس میں میں آپ حضرات محترم کے سامنے نبی مکرم خادم معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسے اہم موضوع کو لے کر اس کے بارے میں تھوڑی دیر لب کشائی کی جسارت کر رہی ہوں۔ حاضرین مجلس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر اور وطن اصلی عراق میں شہر بابل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوانی میں ہی نبوت کا تاج پہنا دیا گیا تھا۔ دعوت توحید اور تبلیغ دین کا کام شروع ہی کیا تھا کہ سارے قوم بدترین دشمن ہو گئی، آگ کے دیکھتے الاؤ میں ڈال دیے گئے، لیکن آگ بحکم الہی برد و سلامتی اور باغ و بہار بن گئی۔ باپ نے تنگا کے گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ڈھل چکی تھی، مگر ابھی تک کسی نور نظر کی پیدائش سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ نہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے کوئی اولاد ہوئی تھی، نہ حضرت سارہ کی گود آباد ہوئی تھی۔ حضرت سارہ عجوز تو تھی ہی، عقیم بھی تھی، بوڑھی ہو کر اولاد سے مایوس ہو چکی تھی۔ اس وقت حضرت سارہ کی عمر 99 سال تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال سے اوپر چل رہے تھے۔ اس 13 سالی کی عمر میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند حلیم حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی ملک شام میں تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیخ خوار بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کو یہ حکم ملا کہ ہم خانہ کعبہ کی جگہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر حاضر ہوئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مع اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ لے کر چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا یہ ہے ہماری منزل؟ فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے یہاں اتر گئے اور بیت اللہ کے پاس ایک معمولی چھپڑ ڈال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو یہاں ٹھہرا دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ کا یہی حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے سن کر فرمایا تو پھر آپ شوق سے جائیں، جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ جب وہ بچہ ایسی عمر میں پہنچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اسے کر گزریے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی۔ بہرحال جب دونوں باپ بیٹے حضرت اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور بیٹوں نے باپ کو ذبح کرنے کا اور بیٹوں نے ذبح ہونے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اب دونوں باپ بیٹے قربان گاہ کے لیے نکل گئے۔ تاریخ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ہر بار 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ بالآخر جب دونوں باپ بیٹے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، مجھے خوب اچھی طرح سے باندھ دیجیے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ
سکوں، اور اپنے کپڑے بھی مجھ سے بچا کے رکھے گا، ایسا نہ ہو کہ کہیں ان پہ میری خون کی چھینٹیں پڑیں تو کہیں میرا ثواب نہ گھٹ جائے، اور اس کے علاوہ اگر میری والدہ خون دیکھیں گی تو انہیں زیادہ غم ہوگا، اور ابا جان اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر جلدی جلدی چلائیے گا تاکہ میرا دم آسانی سے نکل سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ بیٹے، تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے سب سے اچھے معاون اور مددگار ہو۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بوسہ دیتے ہیں اور انہیں باندھ دیتے ہیں، اور وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ انہیں پیشانی کے بل خاک پر لٹا دیتے ہیں۔ بعض مفسرین اس کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ انہیں اوندے منہ زمین پر لٹا دیا، کیونکہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سیدھا لٹایا تھا، لیکن جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود گلا کٹتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف سے ایک پیتل کا ٹکڑا بیچ میں حائل کر دیا تھا۔ جب یہ بے مثال قربانی اس حد تک پہنچ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام بس اس حد تک پہنچ گئی کہ بس اب گلا کٹا ہی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آگے فرماتا ہے کہ ابراہیم شاباش، تم نے خواب کو خوب سچ کر دکھایا، جو حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ یہ کب ہم اس حکم کو منسوخ کرتے ہیں، یہ امتحان تھا سو وہ پورا ہو چکا ہے، اب انہیں چھوڑ دو، اور اب ہم اس کے عوض ایک بڑا ذریعہ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آسمانی آواز سنی تو اوپر کی طرف دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا لیے کھڑے ہیں، اور یہ جنتی مینڈھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بجائے اس مینڈھے کو قربان کیا، اور اب یہ قربانی کی سنت ابراہیمی کے نام سے مشہور ہوئی اور آنے والی دنیا کے لیے ایک دائمی سنت بن گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔